السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس ہفتہ واری دینی نشست میں تمہید ایمان کی روشنی میں عقائد سے متعلق بہت سی باتیں ذکر ہوئی کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو بنام مسلم ہمارے درمیان گھومنے والے تھے، بہکانے والے تھے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ان سے اور ان کے مکر و فریب سے مطلع فرمایا، اور آج کی خصوصی یہ مجلس یہ خادم خاص حضور تاج الشریعہ جناب عالی محمد یونس قریشی صاحب قبلہ کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس درس اور جو کچھ بھی یہاں پر پڑھا گیا سنا گیا، جو پڑھا جائے گا سنا جائے گا، اس کا ثواب بلا حساب جو اس کے کرم کے لائق ہے اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے و طفیل خصوصی طور پر یونس بھائی کی والدہ مرحومہ کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان گمراہ اور گمراہ گروں کی قلعی کھولی، ان کا مکر اور فریب لوگوں پر ظاہر فرمایا کہ کس طریقے سے وہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے، بہانے بناتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل میں نے بتایا کہ ان کا ایک مکر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ ہے، نہیں، حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول وہ مشہور کرتے ہیں کہ امام اعظم کی طرف ایک قول منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اہل قبلہ ہے تو ان کی تکفیر نہ کی جائے، یعنی جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کو کافر نہ کہا جائے۔ تو اب یہ بہانے سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے امام اعظم نے کہہ دیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھے ان کو کافر مت کہا کرو، اور تم لوگ اپنے ہی کو کافر کہتے ہو، اپنے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔
قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور تم انہیں کافر کہتے ہو. تو یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کی بہت سی آیات کریمہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ صرف اور صرف کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان، یا صرف اور صرف وہ قبلے کی طرف منہ کرے نماز پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ضروریات دین پر عمل پیرا. جو دین کی ضروریات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت بھی ہے، اور ان کے انبیاء و مرسلین، اللہ کے انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانا بھی ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے. ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا یہ بھی ضروریات دین سے. تو ضروریات دین میں سے کسی کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ نماز پڑھتا. یہ سب قرآن سے ثابت، قرآن کی آیتوں سے ثابت. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز برپا رکھیں، یعنی نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی وہ زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، نماز قائم رکھیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم پتے کی بات صاف بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. یعنی یہ علم والوں کے لیے یہ بات ہے. آگے ارشاد ہوا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر قول و اقرار کر کے، یعنی زبان سے انہوں نے قول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، تو قول و اقرار کر کے پھر اپنی قسمیں توڑ دے، یعنی جو عہد کیا، جو قسم کھائی، اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن کریں، دین پر طعن کریں، لان طعن کریں، اول فول بکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کریں، حضور کی شان میں گستاخیاں کریں، یہی تو ہے دین میں طعن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دین پر طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، ان کی قسمیں کچھ نہیں شاید وہ باز آئیں. یعنی انہیں کفر کافر ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے کفر کا پیشوا کہا. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان گیا. تو فرماتے اعلیٰ حضرت دیکھو نماز و زکوٰۃ والے اگر دین پر طعنہ کریں تو انہیں کفر کا پیشوا کافروں کا سرغنہ فرمایا. کیا خدا اور رسول کی شان میں وہ گستاخیاں دین پر طعنہ نہیں؟ یہ بھی تو دین پہ طعنہ ہی ہے نا. اگر خدا کی شان میں کوئی گستاخی کرے، رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ بھی تو دین میں طعنہ ہے. تو اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں آپ حضرات سے کہ کیا یہ دین میں طعنہ نہیں؟ اور اگر اب بھی شک ہے تو فرماتے ہیں اس کا بیان بھی سنیے قرآن پاک سے. یعنی اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یا رسول کی شان میں گستاخی کرنا یہ دین میں طعنہ ہے. جیسا کہ پہلی والی آیت سے ابھی ثابت ہوا کہ دین میں طعنہ کرنے والا وہ کافر ہے، بلکہ کافروں کا سرغنہ ہے، کافروں کا سردار ہے، کافروں کا پیشوا ہے. اب دین میں طعنہ، یہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا دین میں طعنہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا بیان بھی سنیے. تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں اور اسی اپنے کلمے کو تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ بدل دیتے ہیں، کچھ اور میننگ لے لیتے ہیں.
جو بہت دور کا معنی لیا جاتا ہو وہ معنی اس میں لے لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا. ہم نے سنا اور نہ مانا، یعنی یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس طرح کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم یا رسول اللہ ہم آپ کی نصیحتیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ مطلب. لیکن اس کا یہ بات بدل کے وہی چیز وہی کلمہ کہتے ہیں لیکن اس کی میننگ الگ، کہ ہم تمہاری بات انسنی کر دیتے ہیں، یہ مطلب لیتے ہیں. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، یہ یہودی اس طریقے سے کہتے ہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں. یعنی یہ بھی ایک ایسا جملہ ہے کہ جس جملے میں دو طرح کے پہلو ہے، دو طرح کے، یعنی ایک دور کا معنی بھی ہے جو کہ غلط ہو سکتا ہے اور ایک صحیح ہے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ. کیا مطلب؟ یعنی آپ ہماری بات سنیے، آپ سنیے کہ غیر مسمعین، یعنی آپ ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہماری بات آپ سنیے. تو یہ اگر کوئی صحابی کہے تو وہ اچھی نیت سے ہی کہے گا، لیکن یہ اس کا غلط مطلب لے کے کہ سنیے آپ سنائے نہ جائیں، یعنی آپ صرف اپنی ہی سناتے مت جائیے بلکہ ہماری بھی سنیے، یہ مطلب لے کر. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں. وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کہتے ہیں زبان پھیر کر. راعنا کا بھی معنی صحیح بھی ہے اور اس کا ایک دور کا مطلب غلط بھی ہو سکتا ہے. تو وہ زبان پھیر کر کیا مطلب؟ یعنی معنی کو اپنے دل میں تبدیل کر کے کسی دوسری غلط نیت سے وہ راعنا کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام بھی راعنا کہتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ ہماری رعایت فرمائیے. کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پھر سے آپ فرما دیجئے، ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہماری رعایت فرمائیے. اس لیے یعنی کوئی بات جیسے کہ سمجھ میں نہیں آئی یا صحیح سے سن نہ سکے تو صحابہ اس طریقے سے کہتے تھے ادب میں کہ ہماری رعایت فرمائیے. لیکن اسے غلط طور پر وہ وہی چیز کہتے تھے راعنا، غلط طور پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زبان پھیر کر راعنا کہتے ہیں، یعنی الگ مطلب میں کہتے ہیں کہ راعنا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تکبر کرنا، تکبر کرنا، یعنی آپ تکبر والے، اس طریقے سے. تو دیکھیے یہ معنی لے لیتے ہیں. اور دین پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر کیا فرما رہا ہے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین پر طعنہ کرنے کو وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا. وَاسْمَعْ، اور سنیے. وَانظُرْنَا، اور ہمیں مہلت دیجئے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَا، اور ٹھیک ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کم. دیکھیے یہ اس کو کفر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اس کے دو میننگ ہو سکتے تھے، غلط مطلب سے اور غلط نیت سے. وہی جملہ حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی نیت سے اگر کہا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافر فرمایا اور اس پر لعنت فرمائی. تو یہ کیا بتائیے، اس سے درجہ بڑھ کے وہ جملہ ہے کہ جس نے یہ کہا معاذ اللہ کہ حضور کا علم جو ہے وہ جانوروں کے برابر ہے. بتائیے یہ اس سے بڑھ کے ہے کہ نہیں جملہ؟ جب یہ کہنے والا یہ طعن ہو سکتا ہے، طعنہ ہو سکتا ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جملہ کہنے والا کیسے کافر نہیں ہو سکتا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ آیت پیش کی. اب فرماتے ہیں کچھ یہودی جب دربار نبوت میں حاضر ہوتے حضور کی
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو یوں کہتے، کیا کہتے کہ سنیے آپ سناتے نہ جائیں، اس طریقے سے کہتے واسمع غیر مسمع، سنیے آپ سناتے نہ جائیں، جس سے ظاہر تو دعا ہوتی، جس سے ظاہر کیا ہوتا، یعنی ظاہری معنی اس کا ہوتا واسمع غیر مسمع، اس کا معنی ظاہری طور پر دعا ہوتی، یعنی حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سنائی جائے، یہ مطلب سنیے اور حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سنائی جائے، تو یعنی حضور کو کوئی ناگوار بات نہ سناتے اور دل میں بد دعا کا ارادہ کرتے کہ حضور کو سنائی نہ دے، بد دعا کا ارادہ کرتے کہ سنائی نہ دے، یہ نیت رکھتے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اور یہ بات سمجھ لینے کے لیے مہلت چاہتے، یعنی حضور کچھ ارشاد فرماتے تو اب یہ لوگ بات سمجھنے کے لیے مہلت چاہتے، تو مہلت چاہتے ہوئے تو راعنا کہتے، کیا کہتے؟ راعنا کہتے، جس کا ایک پہلو ظاہر یہ ہے، یعنی ظاہری پہلو اس کا یہ ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، راعنا ہماری رعایت فرمائیے، یہ ظاہری سب لوگ یہی سمجھتے کہ راعنا کا مطلب ہماری رعایت فرمائیے، اور مراد خفی رکھتے، یعنی وہ دل میں اس کا کچھ اور ارادہ اور کچھ اور نیت رکھتے، کیا کہ رعونت والا، معاذ اللہ، یعنی تکبر والا، راعنا تو رعونت والا، وہ یہ ارادہ رکھتے۔ اور بعض کہتے ہیں زبان دبا کر، راعنا کو زبان کو دبا کر، یعنی راعینا، راعینا اس کا اور زیادہ معنی غلط ہو گیا، راعینا کہتے یعنی ہمارے چرواہا، ہمارا چرواہا، چرانے والا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح میننگ بدل کے، مراد لے کر، نیت بدل کر وہ کہتے۔ تو ان کے بارے میں جب یہ ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پہلو دار بات، پہلو دار کا مطلب یعنی جس کے دو میننگ ہو، ڈبل میننگ والے جو الفاظ جو جملے ہوتے ہیں کہ ایک غلط بھی ہو سکتا ہے اور ایک صحیح بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے، ایک برا بھی ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پہلو دار بات دین میں تانا ہوئی تو صریح و صاف کتنا سخت تانا ہوگی۔ جو صریح اور صاف گستاخی ہے جس جملے سے ظاہر ہے تو وہ کتنا سخت تانا ہوگی، بلکہ انصاف کیجئے تو ان باتوں کا صریح بھی ان کلمات کی، ان باتوں کا صریح بھی ان کلمات کی شناعت کو نہیں پہنچتا۔ یعنی یہ والی بات جو بھی یہ قرآن کی آیت میں ذکر ہوئی تو ان باتوں کا صریح بھی جو ہے، یعنی صریح معنی بھی اگر لے لیا جائے، صریح معنی یعنی راعنا کا مطلب تکبر والا، اور یہ آپ سنتے نہیں یہ معنی لے لیجئے، یا آپ نہ سنیں یہ معنی لے لیجئے، اگر ظاہر بھی فرماتے ہیں صریح بھی ان کلمات کی ان کلمات کی شناعت کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ کلمات جو ان گستاخان رسول نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچتا اگر ظاہر بھی صریح بھی مان لیا جائے۔ کتنا گستاخانہ جملہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یعنی تکبر یا بکریاں چرانے کی طرف نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت، ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں کمتر یا پاگلوں چوپایوں سے علم میں ہمسر، اور خدا کی نسبت وہ کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو اسے جھوٹا بتائے مسلمان سنی صالح ہے، معاذ اللہ رب العالمین والعیاذ باللہ۔ یعنی یہ ایسے جملے ہیں کہ اگر وہ جو قرآن کی آیت سے یہودیوں کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے تو ان کو ان سے کوئی دیکھیے کوئی برابری نہیں ہے، تو وہ لفظ اور وہ جملہ کہنے والا جب کافر ہو سکتا ہے تو یہ کتنا شنیع جملہ، کتنا گستاخی بھرا جملہ
اگر کوئی لکھے، تحریر کرے، بولے اور اس کا ڈیفینڈ کرے، اس کا دفاع کرے، اس پہ دلیلیں دے اور تعویلیں کرے، بات جو ہے اس سے توبہ نہ کرے، اس سے جو ہے وہ رجوع نہ کرے اور ویسے ہی مر جائے، اور پھر دوسرے اس کے ماننے والے بھی اس کا ڈیفینڈ کرتے رہیں، مناظرہ کرتے رہیں اس پر ہمارے علماء اہل سنت سے، تو بتائیے وہ کتنا سخت کافر ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، جب ایسا کہنے والا وہ طعن کرنے والا ہوا اور طعن کرنے والا کافروں کا پیشوا ہے، تو یہ تو کافروں کے پیشواؤں کے پیشوا ہو گئے، ایسا کہنے والے یہ ان کے پیشوا ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں ہم مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرماتے ہوئے ہماری نظر اس طرف کی کہ دیکھو اپنے دل کی آنکھوں سے اور غور کرو اور جائزہ لو کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح گستاخیاں کی ہیں۔ تو یہ تو پہلا جواب ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتے کی دینی نشست میں دوسرا جو جواب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی مسلک پر ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اور یہ خصوصی آج کی جو یہ مجلس ہے اور یہ ایصال ثواب ہے یونس بھائی کی والدہ مرحومہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ گروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر، عذاب حشر سے نجات